میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محمد عماد الدین حیدرآباد سے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو دوسرا نکاح کرنے سے روکتی اور منع کرتی ہے تو کیا وہ سورہ نساء کی اس آیت کا انکار کرتی ہے جس میں ایک سے زائد بیوی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے؟ کیا یہ کفر ہے؟ تو بھائی صاحب، یہ کفر نہیں ہے اور نہ وہ قرآن کا انکار کرتی ہے، بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو عورت کی فطرت میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ وہ جس سے محبت کرتی ہے عورت، تو اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتی۔ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس لیے اس کی محبت میں کسی دوسرے کی شرکت کو گوارا نہیں کرتی۔ ایک تو یہ رجحان ہے اور ایک دوسرا بھی ہے، چونکہ ہمارے یہاں ہندوستان میں غالب اکثریت غیر مسلموں کی ہے اور ان کے یہاں ایک سے زائد نکاح کرنا جرم ہے، بلکہ اس کو برا مانا جاتا ہے، سماج میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ ہماری عورتوں میں بھی انہی کی سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے، لہذا ہمارے یہاں کوئی خاتون دوسرے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک فطری چیز ہے۔ عورت اپنی محبت میں کسی دوسرے کو، جو وہ محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے، کسی دوسرے کی شرکت گوارا نہیں کرتی۔ لہذا اس پر یہ حکم لگانا کہ وہ سورہ نساء کی آیت کی منکر ہے، وہ قرآن کی آیت کی منکر ہے، لہذا وہ کافر ہو رہی ہے اور کفر ثابت ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، جہالت ہے۔ اپنی خواہش پرستی کو پورا کرنے کے لیے عورت پر قرآن کے انکار کا الزام لگانا یہ معروف بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں عورت کو سمجھانے کے لیے، ان طریقوں کو آپ اختیار کریں۔ اسلام نے جن بنیادوں پر ایک سے زائد شادی کی اجازت دی ہے، ان بنیادوں کو، ان شرائط کو پورا کرنا بھی مرد کے اوپر لازم ہے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ اگر تم انصاف کر سکو، یہ شکایت عام ہے کہ وہاں مرد حضرات ایک سے زائد شادی کر لیتے ہیں اور پھر یا تو پہلی کے ساتھ یا دوسری کے ساتھ کلیتاً جھکاؤ رکھتے ہیں اور دوسری عورت کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت کریمہ کا یہ انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تو آپ کو اچھا لگے گا؟ یا نہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں، تو وہ عورت کیوں کر رہی ہے؟ اس پر الزام کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ اس آیت کریمہ میں جہاں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ایک سے زائد شادی کر سکتے ہیں آپ، وہاں یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ آپ اعتدال سے رہیں، ایک سے زائد بیوی کرتے ہیں تو دونوں کے ساتھ انصاف کریں، آپ ایک جیسا کھانا، ایک جیسا پہننا اور ایک جیسے عیش و آرام کے سامان دونوں کے لیے مہیا کریں۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے درست کب ہے ایک سے زائد شادی کرنا؟ صرف ستانے کے لیے عورت کو ایک سے زائد شادی کرنا؟ اسلام نے اس کی تو اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، اس لیے مرد حضرات بعض ایک سے زائد شادی کریں جن کے پاس پورے وسائل ہیں اس کو خوش رکھنے کے، تاکہ کوئی عورت سماج میں بغیر شوہر کے نہ رہے، بغیر سرپرست کے نہ رہے، اس کو مجبور نہ ہونا پڑے کہ وہ کوٹھے پہ جائے، جسم فروشی کرے، اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے غیر مردوں سے یاری آشنائی کرے، حرام کاری کرے، مردوں کو اپنی طرف
کھینچنے کے لیے، لبھانے کے لیے غیر شرعی طریقے اختیار کرے، جس سے سماج میں فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بچے وقت سے پہلے جوان ہونے لگتے ہیں، بچیاں بے راہ ہو جاتی ہیں، ان کے اندر بھی خواہش پرستی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ ان تمام فساد انگیز باتوں کو روکنے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے اس مرد کے لیے جس مرد کے اندر قوت مردانگی حد سے زیادہ ہے، اور اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں نے دوسری شادی نہیں کی تو میں کہیں کسی غلط بات میں پڑ جاؤں گا، یا اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں نے دوسری شادی نہیں کی تو ممکن ہے کہ کسی عورت کے ساتھ اس کی ناجائز محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا، تو بجائے اس کے کہ ناجائز محبت کرے، جسمانی تعلقات بحال کرے، اس کو چاہیے کہ شادی کر لے جائز طریقے سے، تاکہ جو مسئلہ ہے عورتوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کا یا بعض عورتوں کا بے یار و مددگار ہونا، جسم فروشی کے لیے مجبور ہونا، یہ تمام مسائل سماج میں پیدا نہ ہوں اور سماج پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی پر باقی رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔